بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین، میرے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں تنظیم احیاء مکاتب کے بنیادی رکن حافظ دانش فلاحی صاحب۔ حافظ جی، اس وقت کیا مصروفیت ہے آپ کی اور کن کن تنظیموں سے آپ وابستہ ہیں؟ دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ جی جی، اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ تو تعلیم کے محاذ پر بھی ہمیں کام کرنا ہے، دعوتی محاذ غیر مسلموں تک اور اللہ کے بندوں تک اللہ کے پیغام کو پہنچانے، یہ بھی ذمہ داری ہے۔ گاؤں سماج کے جو مسائل ہیں وہ بھی ایک بہت بڑا کام ہے۔ تو کل ملا کے اس وقت اللہ تعالیٰ نے 2-3 ذمہ داریاں مجھ کو دی ہیں۔ اس میں ایک تو بڑی نصیب کی بات تھی میری کہ تنظیم احیاء مکاتب کا جب وجود عمل میں آیا، اس وقت میرا انتخاب بھی لوگوں نے کیا اور میں اس سے جڑا، تو تنظیم احیاء مکاتب کے بنیادی اراکین میں میرا شمار ہوتا ہے۔ ایسے ہی اس سے پہلے جب حالات بہت اچھے تھے تو اصولاً ہم لوگ غیر مسلموں میں دعوت کا جو کام کرتے تھے شانتی سندیش سینٹر کے نام سے، تو میں اس کا جنرل سیکریٹری تھا۔ اور ابھی مسلم سوسائٹی کے اندر کام کرنے کی ضرورت ہے، تو علاقائی لیول پہ بلیریا گنج اور اطراف کی بنیادوں پر المنیر انفارمیشن اینڈ گائیڈنس سینٹر کے نام سے علاقے کے چند بااثر لوگوں نے ایک تحریک کی تشکیل کی ہے، تو اس سے بھی جڑا ہوں میں، اس کا سیکریٹری ہوں۔ اور ابھی ہمارے گاؤں میں ایک مکتب ہے بہت پرانا، مدرسہ تعلیم الصلاح کے نام سے، اس کے نظامت کی ذمہ داری بھی میرے کندھوں پر ہے۔ تو کل ملا کر ہم جہت بنیادوں پر کچھ کام ہے جو میری اور آپ کی گفتگو کو ناظرین دیکھ رہے ہیں، تو تنظیم احیاء مکاتب جن مقاصد کو لے کر اور جس مشن کو لے کر تحریک چلا رہی ہے، آگے بڑھ رہی ہے، تو گاؤں گاؤں میں مکاتب ہیں یا مکاتب بند ہو گئے ہیں، تو جو مکاتب چل رہے ہیں تو اس کو منظم کرنے کو لے کر اور تعلیمی نصاب کو لے کر ایسا تعلیمی نصاب ہو جہاں پر بچے اعلیٰ تعلیم وہاں پر پائیں جو ہے، اور جو بچے کانوینٹ اور انگلش میڈیم کی طرف جا رہے ہیں، آج کے موجودہ دور میں ہم کو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے شمیم بھائی، یہ ہمارا نصیب رہا کہ آزادی کے بعد یہاں کے جو ہمارے بزرگ تھے، جو ہمارے اسلاف تھے، انہوں نے ایک بڑی تحریک شروع کی گاؤں گاؤں درسگاہ قائم کرنے کی، مکاتب قائم کرنے کی۔ اور اللہ کا شکر رہا کہ کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں گاؤں کی سطح پر ہمارے پرکھوں نے، ہمارے بزرگوں نے مکتب یا مدرسے کی بنیاد نہ رکھی ہو۔ یہ ان کا بہت بڑا کام تھا جو وہ کر کے چلے گئے۔ اب جو ہم ہیں، یعنی ان کے ورثہ، ان کی نسل ہیں، تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ان کی جو وراثت ہے مکاتب کی شکل میں، مدارس کی شکل میں، اس وراثت کی حفاظت کر لے جانا، بس یہ ہمارا کام ہے۔ ہر گاؤں میں مکتب موجود ہے، لیکن بدقسمتی سے اب گاؤں کے حالات ایسے ہو گئے یا لوگوں کا مزاج ایسا ہو گیا کہ اب لوگ اپنے بچوں کو مکتب یا مدرسہ بھیجنے کے بجائے کانوینٹ اسکولوں میں بھیجنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ میں نہیں کہتا کہ وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ہمارے سماج کی ضرورت تھی، اس ضرورت کو کانوینٹ اسکولوں نے ایک تجارت بنا دیا۔ تعلیم ہماری ضرورت تھی، عصری تعلیم ہماری مجبوری بھی تھی اور ہماری ضرورت بھی تھی۔ اس ضرورت کا فائدہ اٹھا کر جو ہمارے سرمایہ دار لوگ تھے، انہوں نے مہنگی تعلیم کے ذریعے، مہنگی فیس کے ذریعے اور مہنگی اسٹرکچر کے ذریعے تعلیم کو کمرشیل بنایا، اس کو کاروباری بنایا، اور اب دیکھیے لوگ تعلیم کے نام پہ خوب پیسہ کما رہے ہیں، لیکن ان پٹ کچھ نہیں مل رہا۔ میں اپنے علاقے میں دیکھ رہا ہوں، نصیر پور بلیریا گنج کے علاقے میں 20 سالوں سے جو کانوینٹ اسکول قائم ہیں، میں نے نہیں دیکھا کہ ان اسکولوں نے سماج کو کچھ دیا ہو۔ ہاں، مطلب لوگوں کے وسائل برباد ہوئے ہیں۔ تو یہ ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو مکاتب ہیں، جو مدارس ہیں، ان مکاتب اور ان مدارس کو اس طریقے سے ماڈرنائز کیا جائے، مکتب کی روح موجود ہو، وہ عمارت موجود ہے تو روح بھی موجود ہو، لیکن اس طریقے سے ماڈرنائز کیا جائے کہ ہماری جو سماج کا غریب طبقہ ہے وہ فری میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے۔ بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے، لیکن وہ تعلیم تھوڑا معیاری تعلیم ہو جائے۔ تو تنظیم احیاء مکاتب کے جو لوگ ذمہ داران ابھی اس وقت ہیں، میں خاص طور سے
डॉक्टर शाहनवाज साहब का नाम लूँगा, बिरादरम ओसामा अजीज़ फलाही का नाम लूँगा, कलीम जामई साहब हैं और डॉक्टर असद दिरीज जैसे संजीदा लोग हैं। तो ये लोग ये चाहते हैं, या तंजीम ये चाहती है कि मकातिब की रूह को बाकी रखा जाए और उनमें इस तरीके से असरी निसाब को और जदीद निसाब को शामिल किया जाए कि हमारे समाज का जो निचला तबका है, जो गरीब तबका है, वो मकतब में जाकर आला तालीम हासिल कर ले। और फिर आप देखिए हमारी भारत सरकार की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, वो पॉलिसी ये कहती है कि हर बच्चे को तालीम मिलनी चाहिए और उसकी मादरी ज़ुबान में मिलनी चाहिए। तो मादरी ज़ुबान हमारी उर्दू है, अगर उर्दू ज़ुबान में या हिंदी ज़ुबान में, आसान ज़ुबान में हमारे बच्चों को, मोहल्ले के बच्चों को, गांव के बच्चों को मकतब में जाकर आला तालीम मिल जाए, तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छी खिदमत समाज की कोई नहीं हो सकती। मकातिब में भी हायर एजुकेशन होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि मकातिब की रूह बाकी रहे। जी जी। आप दीन जिंदा रहे, इसलिए कि हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क अजीज़ में इन 70 सालों में जो बदलाव आए, उन बदलाव के बावजूद हमारी नस्लों में, मेरे अंदर जो दीन जिंदा है, मैं अपनी मिसाल देता हूँ, वो उन मकातिब की देन है, जी जी, उन मदारिस की देन है। तो ये मदारिस ही दीन को जिंदा करने की कारखाने हैं, यहाँ दीन जिंदा किया जाता है। जी जी। तो ये दीन जिंदा होगा इन्हीं मदारिस में, न कि कॉन्वेंट स्कूलों में। अलबत्ते इन मदारिस को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है और उसके लिए तंजीम काम भी कर रही है कि निसाब तब्दील किया जाए, एक ऐसा निसाब तश्कील किया जाए जहाँ मौजूदा ज़माने से हम आहंगी भी हो और कदीम का संगम भी हो, जिसको कहते हैं ना कदीम और जदीद का संगम। तो हमारे मदारिस में इस बुनियाद पर जो काम होना चाहिए। तंजीम अहिया मकातिब का जो कारवां है, तो आप लोग गांव-गांव जा रहे हैं, जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो पसमानदा इलाके हैं, जहां पर मकातिब और मदारिस नहीं है, जी, तो वहां पर आप लोग मदारिस या मकातिब का क़याम बना रहे हैं। देखिए बड़ा काम तो यही है। जी मैं नाम लेके अगर बताऊं तो मैं कह सकता हूं कि नसीरपुर में या गुलवा में या हेंगाईपुर में, अलाउद्दीन पट्टी में, चांद पट्टी, करमैनी में, ये बिंदवल जरातपुर की भी बात हो, यहाँ माशाल्लाह लोगों के पास पैसा है, लोग ज़मींदार हैं, ज़मीनें हैं, लोग कहीं ना कहीं मकातिब के ख़र्चों को बर्दाश्त करने के अहल हैं। जी जी। लेकिन आप थोड़ा सा आगे निकल जाएं, बिलरियागंज से आप 5 किलोमीटर अगर पश्चिम की तरफ चले जाएं तो आपको परशुरामपुर मिलेगा, सराय खाजी मिलेगा, सरधा क्रास कर ले तो शंकरपुर मिलेगा, अमानी मिलेगा, और फिर उसके बाद आप चले जाएं देवारी की तरफ तो अराजी अमानी है। इधर आप रौना पार क्रास करें तो रसूलपुर बैजा बारी एक गांव है। उसके बाद आप नैनी जोर चले जाएं, फिर आप चले जाएं कल्याणपुर, एक गांव है लाट घाट के पास। तो ऐसे ही आप मैं कहूँगा कि ढोलीपुर है, बख्खोपुर है, घरसड़ा है, अलीपुर है, इस तरह के गाँव को भी शामिल किया जा सकता है और ये हमारी तरजीहात में शामिल है। वो गांव जहाँ के लोग मकातिब के इंतज़ाम को चलाने के अहल नहीं हैं और जिनकी नाअहली की वजह से या कमज़ोरी की वजह से या कहिए कि उनकी सुस्ती की वजह से मकातिब बंद हो गए, या मकातिब तो मौजूद हैं लेकिन अच्छे असातिज़ा नहीं हैं। आप तो वहाँ की बातें कर रहे हैं, उस इलाके की बातें कर रहे हैं जहाँ पर वहाँ के बच्चों के पास न दुनियावी इल्म है न दीनी बिल्कुल इल्म है। बिल्कुल। असल में गुर्बत की आलम ये है कि वो बेचारे अच्छे स्कूल में भी नहीं, अच्छे स्कूल जाना तो बहुत दूर की बात है, हमने वहाँ जाके देखा है, उन बच्चों के पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए अच्छी खुराक भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है जिस आदमी के पास 2 वक्त की रोटी न हो, रहने के लिए अच्छा मकान न हो, वो तालीम के बारे में क्या सोचेगा। तो उन मकातिब में आप लोग दीन भी या दुनिया भी हाँ, जो है। हमारा जो हमारे कारवां का जो मकसद है वो ये कि इस पूरे ज़िले का एक सर्वे किया जाए और इस तरह के लोगों को निशानजद किया जाए, ऐसे गाँव को चिन्हित करके स्टेप बाय स्टेप उन पे काम किया जाए। जी जी। तो वहाँ जाके हम ये काम करने की कोशिश करते हैं। तो जो सब्जेक्ट हैं, जो मज़ामीन है, हिंदी, अंग्रेज़ी, उर्दू, अरबी, जी, यानी उसमें हर मज़ामीन शामिल कर रहे हैं। असल में बस एक चीज़ हमारे जो लोग हैं उनके सामने होना चाहिए कि देखिए कॉन्वेंट स्कूलों में दीनियात इसका नंबर बहुत अखीर में आता है और बाकी जो असली मज़ामीन है उनका नंबर सबसे टॉप पे रहता है। हम ये चाहते हैं हमारी बुनियाद, हमारा सिरा दीन है, हम मकतब में दीन को बुनियाद बनाएंगे और उसके साथ साथ इन तमाम मज़ामीन को, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे फल्कियात हो, चाहे मैथमेटिक्स की तालीम हो, चाहे साइंस और ज़ुबान की तालीम हो, चाहे हिंदी ज़ुबान हो, चाहे अंग्रेज़ी ज़ुबान हो, हम इसको भी इसके साथ साथ लेकर जितने भी कॉन्वेंट स्कूल हैं या इंग्लिश मीडियम स्कूल या स्कूल और कॉलेजेस हैं, हम देखते हैं वहाँ पर तो दुनियावी तालीम पर जोर दिया जाता है,
لیکن مذہبی تعلیم اسلامی تعلیم نہیں وہاں پر. اس کی وجہ سے بچوں کی جو تربیت ہونی چاہیے اور جو ان کا اخلاق کردار ہونا چاہیے اور باہر کی دنیا میں یا پھر عوام کے سامنے کس طرح سے رہنا چاہیے بالکل ہو سکتا ہے بچوں کو تو بھیج دیتے ہیں ہاں لیکن جو تربیت مکاتب میں ہوتی تھی وہ تربیت اب ختم ہو گئی. بالکل بالکل. بچے اگر گھر پہ آ رہے ہیں تو گھر میں داخل ہو رہے ہیں تو ان کو پہلے سلام کرنا چاہیے, بڑوں کا احترام کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد جو تہذیب ہونی چاہیے وہ ختم ہو رہی ہے, ثقافت وہ ختم ہو رہی ہے. تو کہیں نہ کہیں مدارس بھی جو ہے مکاتب کی طرف توجہ نہیں دیا اور خیال نہیں کی, اس کی وجہ سے مکاتب کمزور پڑ گئے. دیکھیے میں چونکہ آپ کے چینل پہ کھڑا ہوں, میں معذرت کے ساتھ تمام ان منتظمین سے جو کانوینٹ اسکول چلاتے ہیں, لیکن جو میں نے محسوس کیا کانوینٹ اسکول میں جیسے آپ نے شکاری کو دیکھا ہوگا, شکاری جب کسی جانور کو یا کسی چڑیا کو شکار کرتا ہے تو پھندے کے پاس کچھ دانے رکھتا ہے, وہ اصل میں وہ اس کو شکار کرنے کے لیے ہوتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے کانوینٹ اسکولوں میں جو دینیات کے نام پہ جو کچھ بھی رکھا گیا ہے وہ ایک پھندا ہے, وہ شکار کرنے کے لیے, لوگوں کو بہکانے کے لیے. ایسا عملاً نظر میں نہیں آتا. ہو سکتا ہو اور میں جانتا نہیں ہوں, ہو سکتا ہو اور میں جانتا نہیں ہوں, میری لا علمی بھی ہو سکتی ہے, لیکن جو میں نے محسوس کیا وہ یہ کہ دینیات کے نصاب کو کانوینٹ اسکولوں نے ایک فندے کے طور پہ رکھا. اللہ ماشاء اللہ ابھی کچھ اسکول ایسے وجود میں آ رہے ہیں جنہوں نے دینیات کو پہلے نمبر پہ رکھا ہے, لیکن اس کی تعداد بہت آٹے میں نمک کے برابر ہے. تو ہمیں ایک ایسے مضبوط نصاب کی ضرورت ہے, ایک ایسے اسٹرکچر کی ضرورت ہے اور ایک ایسی چھت کی ضرورت ہے جہاں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی نظام ہو, بچوں کو اپنی دین کے بارے میں پتہ ہو, اپنی تہذیب کے بارے میں پتہ ہو, اور خاص طور سے رب کے بارے میں, رب کی واقفیت اور ماں باپ کے کیا حقوق ہوتے ہیں, گھر کے تعلق سے, سماج کے تعلق سے ہماری کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں. ان تمام چیزوں پہ اگر کوئی مثبت اور مضبوط کام کرنے کے لیے لاہ عمل بنا رہا ہے تو وہ میں دین سے جڑے بغیر جا نہیں سکتا. اور مکتب تنظیم حیا مکاتب اس پہ ماشاء اللہ کانوینٹ اسکولوں میں اور انگلش میڈیم اسکولوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ محنت نہ کریں ان اسکولوں میں تو جو لسانی صلاحیت ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے. بالکل تلفظ کی ادائیگی, ہاں وہ تو ایک بہت بڑا بچے تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں جی, لیکن جو تربیت ان کی ہونی چاہیے اور جو لسانی صلاحیت ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. اصل میں ایک اور چیز ہے, میں کسی زبان کا مخالف نہیں ہوں اور ہمیں ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے, ہماری تمام زبانیں ہماری اپنی ہیں, لیکن چونکہ اردو ہماری مادری زبان ہے اور بالکل یہ بات پروف ہے کہ ایک بچہ وہ اپنی مادری زبان میں جو باتیں جتنے اچھے طریقے سے سیکھ لے گا شاید دنیا کی کسی اور زبان میں نہ سیکھ پائے. ہمارے کانوینٹ اسکولوں نے اردو زبان کو بہت 3rd نمبر پہ رکھا ہے, بلکہ 4th نمبر پہ رکھا ہے. انہوں نے انگلش میڈیم کے بہانے انگلش کو سب سے ٹاپ پہ رکھا. نتیجہ یہ نکلا کہ ہمارا بچہ اردو زبان سے نابلد ہو رہا ہے اور ہمارے دین کا ایک بڑا حصہ, ہندوستانی مسلمانوں کے دین کا ایک بڑا حصہ اردو زبان میں ہے. تو ہم اردو زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے دین بھی نہیں سیکھ پا رہے ہیں. یہ بہت بڑا نقصان ہے اردو زبان نہ سیکھنے کا. مکاتب اردو زبان کی جڑوں کو مضبوط کرنے والے, اور شاید اسی لیے جو لوگ اردو کے دشمن ہیں, جنہیں اردو غیر کی زبان لگتی ہے, ان کے ایجنڈے میں بات شامل ہوگی کہ مکاتب کمزور ہوں گے, مکاتب بند ہوں گے, مکاتب کا رشتہ لوگوں سے ٹوٹے گا, اردو ٹوٹے گی, اردو زبان ٹوٹے گی. یہ بھی بہت بڑی اگر آنے والے دنوں میں مکاتب بند ہو گئے اور مسلمان قوم کے بچے اگر کانوینٹ اسکولوں اور انگلش میڈیم اسکولوں کی طرف رخ کیے اور دینی تعلیم سے نہ ولد رہے, نہ واقف رہے, تو اس قوم کا کیا حاصل ہوگا آنے والے دنوں میں؟ آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں تو لیکن بڑا مطمئن ہوں, بڑا اطمینان ہے مجھے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. ہندوستانی مسلمانوں کی یہ مزاج میں شامل ہے, دین, مذہب, دھرم شامل ہے. ہم لیکن جس طریقے کے آثار بتا رہے ہیں وہ آثار یہ لگ رہے ہیں اگر کوئی کام نہیں ہوا, کوئی کام ان کے درمیان نہیں ہوا اور اسی طریقے سے معاملہ چلتا رہا تو آنے والے سالوں میں اس کی نوبت اگر آ گئی تو یقین جانیے ہماری صورتحال ان ممالک کی طرح ہو جائے گی جہاں لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں, جنہیں نہ خدا کے بارے میں پتہ ہے, نہ خدا کی کتاب کے بارے میں پتہ ہے, نہ رسول کے بارے میں پتہ ہے. اور جانتے ہیں آپ کہ مسلمانوں کے پاس جو سب سے قیمتی شے اس کا عقیدہ ہے. عقیدہ جو ہے جب کمزور ہوگا, ٹوٹے گا, تو ہمارے دین ہم سے نکل جائے گا, تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. ہم ارتداد کی طرف یہ ہمارا پہلا قدم ہوگا. تو تنظیم احیاء مکاتب تو بہت بڑا بیڑا اٹھایا ہے کہ اعظم گڑھ میں ان علاقوں میں جو پسماندہ علاقے ہیں جہاں پر مدارس اور مکاتب نہیں ہیں وہاں آپ لوگ مکاتب, مدارس اور مساجد کھول رہے ہیں.
تو یہ تو بہت بڑا کام ہے. تو فیس وغیرہ کا انتظام بچوں کا اور اساتذہ کا انتظام اور پورا جو نصاب تعلیم کتابوں وغیرہ کا انتظام کیسے آپ لوگ کریں گے؟ بہت بڑا سوال آپ نے کیا. جی جی. دیکھیے میں جس علاقے سے ہوں یہ علاقہ زمینداروں کا علاقہ ہے اور اللہ پاک نے ہندوستانی مسلمانوں کو ویسے بھی بہت عطا کیا ہے. میں نے یہاں دیکھا ہے یہاں کرکٹ کے میچوں پر 10-10 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں. جی جی. والی بال کے میچوں پہ 40-40 لاکھ روپے خرچ کیے جاتے ہیں اور لوگ اپنی شادیوں پر نہ جانے کتنے لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستانی مسلمان اپنی دین کے لیے کچھ خرچ کرنے کا مزاج نہیں رکھتا. ایسا نہیں. اعظم گڑھ کا مسلمان خصوصاً یہ مزاج رکھتا ہے. بس اس کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کے پیسے کا صحیح استعمال کیا ہے. ہم یہ چاہیں گے کہ ہمارے جو اہل ثروت ہیں پورے اعظم گڑھ میں جو اہل خیر حضرات ہیں وہ ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ ان کے پیسے کا صحیح استعمال کیا ہے. تو وہ اپنے پیسے کو، میں نے یہ نہیں کہتا کہ ہم زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، بالکل نہیں. ہم زکوٰۃ تو غریبوں کا حق ہے جن کے پاس کھانے نہیں ہیں، جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، جن کے پاس رہنے کو مکان نہیں ہے، وہ ہماری زکوٰۃ کے مستحق ہیں. یہ مکاتب اور مدارس ہماری زکوٰۃ کے مستحق نہیں ہیں. جی جی. یہ تو ہمارے تعاون کے منتظر ہیں. ہمیں جو پیسہ اللہ نے، ہم جو پیسہ یہاں وہاں لگاتے ہیں، خرچ کرتے ہیں کھیل تماشوں میں، ہم اس پیسے کا اگر 10% حصہ بھی زکوٰۃ خیرات سے اوپر اٹھ کر ہم تعلیم کے میدان میں، خاص طور سے مکاتب کے نصاب کے تیاری کے سلسلے میں، غریب بچوں کی تعلیم کتابوں کے سلسلے میں، یا جو بہت سارے غریب بچے ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. ضروری نہیں کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے سے پڑھائیں. ہمارے جو پیسے والے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دولت سے نوازا ہے وہ اپنے پیسے کو اس جگہ استعمال کریں. انشاءاللہ یہ بچے ریٹرن بیک کریں گے. جب اعلیٰ تعلیم کے میدان میں جائیں گے تو ہماری سوسائٹی کو واپس کریں گے. تو کتابوں کے خرچے ہوں، فیس کے خرچے ہوں، اسٹرکچر کے خرچے ہوں، اساتذہ کی تنخواہوں کے خرچے ہوں. ہمارا سماج، ہمارا علاقہ اور ہمارا ضلع ماشاءاللہ اس معاملے میں بڑا، ہندی زبان میں جملہ استعمال ہے، بڑے پریپکو ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں. انشاءاللہ وہ لوگ دینے کو تیار ہیں. میری 10 لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں اور کئی لوگوں سے واسطہ میرا پڑا ہے، وہ دل کھول کر مدد کرنے کو تیار ہیں. لیکن بس شرط کوئی ایسا پلیٹ فارم ان کو مل جائے جہاں ان کا پیسہ صحیح راستے میں لگنے والا بن جائے. تو امدادی رقم جو امداد کی رقم لوگ دیں اور یہ ان کو دینا بھی چاہیے. اس لیے کہ میں نے کہا بھی آپ سے کہ جو لوگ میچوں میں اور شادیوں میں لاکھوں روپیہ خرچ کر سکتے ہیں جن کا کوئی حاصل نہیں ہوتا، کیا وہ لوگ اپنے نسبی ہے کہ شادیوں میں کھانا پھینکا جاتا ہے؟ بالکل. اور جو غریب لوگ ہیں ان کو شادیوں میں بلایا نہیں جاتا ہے. بالکل یہ بھی ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے ہماری شادیوں میں پیسے کی بربادی ہوتی ہے وہی پیسہ، اور بہت ساری بچیاں جو ہے غربت کی وجہ سے، پیسے نہ رہنے کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، عمریں ختم ہو رہی ہیں. کیا یہ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالت ہے مسلمان قوم کی؟ بچیاں جو بوڑھی ہو رہی ہیں. جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہے نا تو قوموں کے جو سواد اعظم ہوتے ہیں، جو اہل ثروت ہوتے ہیں، ان کی مت ماری جاتی ہے. جی جی. اصل چیز یہی ہے. اور ہم جس زوال کے دور سے گزر رہے ہیں وہاں ہر شخص زوال کا شکار ہے، چاہے عالم ہو، چاہے عامی ہو، چاہے پڑھا لکھا ہو، چاہے جاہل ہو، چاہے پیسے والا ہو، چاہے غریب ہو. زوال کے اثرات سب پہ دکھ رہے ہیں. اس زوال کے مزاج سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے. سمین بھائی. جی جی. تو آپ لوگ خبر گیری کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو غریب ہیں یا جو غریب بچیاں ہیں جن کے پاس جو ہے پیسے نہیں ہیں اور مہنگائی کے اس دور میں وہ اپنی بچیوں کی شادی نہیں کر سکتے ہیں، ان کی عمریں ختم ہو رہی ہیں، تو ان کی مدد وغیرہ کو لے کر، امدادی رقم وغیرہ کو لے کر؟ دیکھیے اس سلسلے میں کوئی اجتماعی نظم تو ابھی نہیں ہے، لیکن ہمارا گاؤں نصیرپور کے کچھ نوجوان جو ECN ایجوکیشنل کمیٹی آف نصیرپور کے نام سے گروپ چلاتے ہیں، میں اس سے بھی جڑا ہوں. انہوں نے ہمارے گاؤں کی سطح پہ ایک سروے کیا اور ایک باقاعدہ ڈاٹا کلیکٹ کیا ہے کہ کتنے گھر ہیں جہاں سورس آف انکم کیا ہے، کتنے گھر ہیں جو غریبی ریکھا سے نیچے جی رہے ہیں، کتنے گھر ہیں جن کے بچے اسکول جاتے ہیں، کتنے اسکول نہیں جاتے تو نہ جانے کی وجہ کیا ہے. تمام ڈیٹا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پیٹرن پہ گاؤں کام ہونا چاہیے. گاؤں کے جو لوگ بھی سنجیدہ ہیں وہ اپنے گاؤں میں اس لیول پہ کام کریں. تنظیم کا انشاءاللہ یہ مقصد بھی ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم اس پہلو پہ بھی کام کریں. انفرادی طور پر تو کام ہو ہی رہا تھا، کورونا کے زمانے سے کام. کتنے مکاتب کھلے ہوں گے
खोले होंगे आप लोगों ने? तकरीबन जो मकातिब की निगरानी की जो बात है, 8 से 10 मकातिब की निगरानी की बात हो रही है। अगर वहाँ पर मस्जिद नहीं है हाँ। तो उसके लिए क्या? पहले तो हम ये कोशिश करते हैं कि मकातिब अगर का क़याम। हाँ, मकातिब का क़याम, इसलिए कि इबादत जो है ना, हाँ, वो वहाँ भी की जा सकती है। वहाँ भी की जा सकती है, या अगर मस्जिद बन गई तो हमने कोशिश करना है कि मस्जिद को ही एक मकतब की शक्ल तश्कील दे दी जाए। तो जिन बच्चों को वहाँ पर आप तालीम दिलाएंगे और टीचर्स रखेंगे और उनका ड्रेस है, उनकी किताबें हैं और उनकी फ़ीस है, तो उन गरीब बच्चों के खर्चा ये हमारा पूरा इलाका, हमारा पूरा ज़िला अवामी चंदे से आवाम जो है हमारे साथ आए। मैं कहूँगा कि जो 1 रुपया देने की ताकत रखता है वो 1 रुपया दे, जो 10 रुपया देने की ताकत रखता है वो 10 रुपया दे। लेकिन हम ये भी कहेंगे कि हमें ज़कात देने के बजाय, ज़कात गरीबों का हक़ है, तो आप गरीबों को दीजिए। ज़कात से ऊपर उठ के हम जो अपने ताउन दे सकते हैं, इमदाद दे सकते हैं, वो देने की कोशिश करें। अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाल्लाह इसके बारे में सोचेंगे, गौर करेंगे कि क्या इस मद में भी हम पैसा। एक और पहलू पर हम बात करेंगे। आप देखते होंगे कि हमारे जो नौजवान हैं वो रात भर जो है ढाबों पर अपना वक्त गुजार रहे हैं। आजमगढ़ में बहुत सारे ढाबे खुले हुए हैं। वक्त की बर्बादी हो रही है। वक्त जो एक कीमती सरमाया है जिसको किताबों में लगाना चाहिए, दीनी तालीम में लगाना चाहिए और अपने आप को मसरूफ़ रखना चाहिए। रात भर बच्चे शब्बेदारी करते हैं, ढाबों पर गुजारते हैं और वहाँ पर जो है फहश बातें करते हैं और फजूल खर्ची करते हैं और पूरी रात ख़राब होती है, इबादत से भी दूर है। बिल्कुल। तो क्या कहना है इस पर? असल में शमीम भाई, बड़ा दुख होता है। होता क्या है कि जब इंसान को अल्लाह वालिदैन बाहरी ममालिक में, हाँ, बच्चे यहाँ पर बेरहरवी के शिकार। असल में ना मसला क्या है, जी जी, मसले की जड़ में क्या है, अल्लाह पाक ने हमें एक दिमाग अता किया है, सोचना हमें दिमाग से है। लेकिन हमारी कौम का अलमिया ये है कि हम दिमाग से सोचने के बजाय पेट से सोच रहे हैं। हमारा चलना फिरना, दौड़ना धूपना सब कुछ पेट के लिए होता है। पेट है तो भेंट है के अल्फाज और नारे लगाए जाते हैं। तो हमें इससे ऊपर उठना होगा, दिमाग से सोचना होगा। जो कौमें दिमाग से सोचती हैं, आप देखिए जो हरिजन बिरादरियां थीं, जो दबी कुचली बिरादरियां थीं, इन्होंने जब पेट से उठकर दिमाग से सोचना शुरू किया तो वो हमारी आका बन गए, है ना, हमारे राजा बन गए और आज वो हमसे ऊपर हैं। और हम जो कभी दिमाग से सोचने वाली कौमें थी, आज हम पेट से सोच रहे हैं तो हम गुलाम बन गए। तो हमें इस मिजाज से ऊपर उठना होगा, पेट से सोचने के बजाय हमें दिमाग से सोचना होगा। तो जब हम दिमाग से सोचेंगे तो फिर कॉलेजेस खोले जाएंगे, दिमाग से सोचेंगे तो यूनिवर्सिटियों का क़याम अमल में आएगा। जब दिमाग से सोचेंगे तो मकातिब खोले जाएंगे, दिमाग से सोचेंगे तो हम कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। पेट से सोचने वाली कौमें ढाबे खोलती हैं, होटल खेलती हैं, रेस्टोरेंट खोलती हैं, और वही हमारे सामने है। जो पड़ोसी हैं उनके हुकूक क्या हैं? हम देखते हैं कि बहुत सारे पड़ोसी कितने ऐसे हैं जो आधा पेट खाना खाते हैं, लेकिन कितने ऐसे जो भूखे सो जाते हैं। और ये दूसरा पड़ोसी जो अपने पड़ोसी की खबरगिरी नहीं करता, उनके क्या हुकूक है, उन हुकूक की अदायगी नहीं हो रही है। लेकिन आप तो शादियों की बात की है कि लाखों करोड़ रुपए जो शादी में जो है बर्बाद हो रहे हैं, फजूल खर्ची हो रही है और महंगी शादियाँ हो रही हैं। लेकिन पड़ोसी, कितने पड़ोसी ऐसे जो भूखे सो रहे हैं, उनकी खबरगिरी हम नहीं करते और अल्लाह की उम्मती जो अल्लाह के बंदे होने की दावा करते हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती का दावा करते हैं। ये भी बहुत बड़ा जो है। इस सिलसिले में मेरा जो कहना है, असल में हमने इस्लाम को समझा नहीं। हमें लगता है कि इस्लाम दाढ़ी में है, इस्लाम टोपी में है, इस्लाम कुर्ते पजामे में है, या इस्लाम मसलक की अलम बरदारी में है। ठीक है, ऐसा नहीं है। इस्लाम असल में खिदमत का नाम है। एक मुसलमान होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी दाढ़ियाँ हों, आपकी टोपियाँ हों, आपके कुर्ते पजामे हों, आपके हाथ में तस्बीहात हो और आप 5 वक्त नमाजों के पाबंद। ये भी ज़रूरी है, एक हिस्सा है, लेकिन इस्लाम असल में खिदमत का नाम है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम, वो मोमिन नहीं हो सकता जो पेट भर के सो जाए और उसका पड़ोसी भूखा हो। तो इस हदीस को बहुत लार्ज फॉर्मेट में जानने की ज़रूरत है। पड़ोसी की तालीम के मैदान में वो पीछे पैसे की कमी की वजह से, तो हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। पड़ोसी जो है उसके बच्चे अच्छी खुराक नहीं ले पा रहे हैं, तो भी हमारा ईमान मुकम्मल नहीं। पड़ोसी उसकी बच्चियों की शादी नहीं हो पा रही है
اور ہم اپنی دنیا میں مگن ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. پڑوسی جو ہے اس کی بیوی بچے جو ہے سکون سے 2 وقت کی روٹی نہیں کھا پا رہے ہیں تو پھر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے شمیم بھائی. تو اس تعلق سے بھی ایمان اور دین کو سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. ایک بڑی مشہور حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے, جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان ہمیشہ لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. پڑوسی ہو, پڑوسی کا زیادہ حق ہے تو ہم اس کو جو ہے زیادہ کیئر کریں اور اس کے کام آئیں. یہ چیز ہے. تنظیم احیاء مکاتب کے بنیادی رکن اور مشہور ملی و سماجی کارکن حافظ دانش فلاحی صاحب ہم سے گفتگو کر رہے تھے. خبر و نظر چینل کے لیے شمیم جراج پوری، اعظم گڑھ.